لیتے تھے وہ ان سے بھی ڈر لگتا تھا, سکھوں سے بھی ڈر لگتا تھا, اور پھر جو غدار لوگ تھے ایسے بھی کلمہ گو جو انگریز کا ساتھ دے رہے تھے ان سے بھی ڈر لگتا تھا. تو اللہ فرماتا تمہیں ڈر رہتا تھا کہ تمہیں لوگ اٹھا کر لے جائیں گے, فآواکم, تو اس نے تمہیں پناہ دی, یہ ملک تمہیں اس نے عطا فرمایا, یہ نہ بھولنا, وَأَيَّدَكُمْ, اور اس نے تمہاری مدد فرمائی بِنَصْرِهِ, اپنی نصرت کے ساتھ, وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے. ہم پیارے وطن میں آئے, اب ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پریشانی کو نہیں ہوتی کہ ہندو باہر کھڑے ہو کے تو ڈرم بجا رہے ہوں گے, ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کہ سجدے میں کوئی جائے اور آ کر سور کی کھال اس کے اوپر ڈال دی جائے, ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلیں گے اور ہمارے گھروں کے ساتھ پیچھے سے کیا ہوگا, اب پریشانی کوئی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ اسی کی یاد دہانی کروا رہا ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے تم کیا تھے, تم کمزور تھے, تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا, میں نے تمہاری مدد کی, میں نے تمہیں پناہ عطا فرمائی. فرمایا لعلکم تشکرون, اور یہ سب تمہیں اس لیے یاد کروا رہا ہوں تاکہ تم میرے شاکر بنو, میرا شکر ادا کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ سے خیانت نہ کرنا اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرنا, وتخونوا اماناتکم, اور اپنی امانتوں سے بھی خیانت نہ کرنا, وانتم تعلمون, اور جان بوجھ کر ایسا کبھی نہ کرنا. اللہ نے جو ہمیں یہ ملک عطا فرمایا یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کے بارے میں کل قیامت کو سوال ہونے والا ہے. یہ ملک میں نے تمہیں دیا تھا, اس ملک کا تم نے نقصان کیا. جس نعمت کی قدر نہ کی جائے اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے, اللہ پہلے اس نعمت کو کمزور کر دیتا ہے, دلوں سے اس کی محبت ختم کر دیتا ہے, پھر اللہ اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے. ابھی تو ہمیں 100 سال بھی نہیں ہوا یہ پاکستان کا اللہ نے جو ہمیں پیارا وطن عطا فرمائے, 100 سال بھی نہیں ہوا, اور ہمارے حالات بالکل نہ شکری والے. ایسے ہی ہمارے حالات ہو گئے ہیں کہ اللہ کل چھین لے, آج چھین لے, اللہ کی مرضی, کب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پیارا وطن چھین لے. ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. آگے چلیے ذرا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. محبوب ان کو فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے, اللہ کی رحمت ملے, تو اس بات پر خوشی منایا کرو, اور یہ تمہارا خوشی منانا مال جمع کر کے رکھنے سے کہیں بہتر ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ خوشی میں خرچہ بھی کرو, خوشی میں خرچہ بھی کرو. خوشی منانے میں ظاہر خرچہ بھی تو ہوتا ہے نا, مٹھائی بانٹی جاتی ہے, اور بھی بڑے معاملات, غریبوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, بھوکوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے, اور بڑے معاملات ہیں. کئی لوگ ہیں پریشان, ان کی پریشانی دور کرنے میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ خوشی منانے کا یہ ڈھنگ ہے. آگے چلیں, اللہ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس, سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تو لوگوں پر بڑے فضل کرتا ہے, ولکن اکثرہم لا یشکرون, لیکن زیادہ تر لوگ شکر گزاری کرتے ہی نہیں ہیں. میں جس پوائنٹ کی طرف لے کے آپ کو آ رہا ہوں یہ کڑیوں سے کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے میں تو بڑے فضل کرتا ہوں لوگوں کے اوپر, لیکن لوگ نعمت لے لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, استعمال بھی کر لیتے ہیں, لیکن مجھے بھول جاتے ہیں, میرا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. قرآن شریف کی آیت آپ کو وہ بھی یاد ہوگا, اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرے شکر گزار بن کے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. آج تک ہمارا پیارا وطن جو ہے مزید ترقی نہیں کر رہا, بلکہ جو شروع میں اس کی پوزیشن تھی, جرمنی تک کو ہم نے قرضے دیے ہوئے ہیں, جاپان جیسے ملک پر ہم نے احسان کیے ہوئے ہیں پاکستان نے, اور بڑے بڑے ملک جو تھے وہ ہمارے نیچے, ہمارے ماتحت تھے, ہمارے قرضوں کے تحت ڈوبے ہوئے تھے. اور آج ہم لوگ ہیں کہ پوری دنیا میں بھکاریوں کے جو بڑی فہرست تیار ہوئی ہے ان میں ہمارا نام بڑا نمایاں ہے, پاکستانیوں کا نام. تو ترقی کا جھانسا تو ہمارے بچوں کو دیا جاتا ہے, بیٹا ترقی کرنی ہے, دل لگا کے محنت کرو, لیکن کیا وجہ ہے ترقی کر کوئی نہیں رہے. ہر سال اربوں روپیہ مختص کیا جاتا ہے تعلیم کے نام پہ, ترقی کے نام پہ, لیکن وجہ کیا ہے, ہمارے پاکستان نے ابھی تک کوئی پروڈکٹ ایجاد نہیں کیا ہے, سب نکالی ہو رہی ہے. ہم لوگ منگتوں کی لائن میں کیوں نمایاں ہو گئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ذرا قرآن پاک کی آیتوں پر غور کریں. اللہ فرماتا ہے شکر گزار بنو گے تو میں بڑھاؤں گا تمہیں. یہ ملک کب کا ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا, نیچے آنے کی بجائے یہ اوپر جا رہا ہوتا, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کر رہے ہوتے. شکر گزاری ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نعمت چھینتا چلا جا رہا ہے, ہمارے سکون برباد ہو گئے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. اتنا ظلم تو انگریز نے نہیں کیا تھا اس وقت, اتنا ظلم تو ہندو نے مسلمان پہ نہیں کیا تھا جتنا مسلمان پہ کر رہا ہے. اس ایک اسلامی ملک کا شہری دوسرے شہری کو کھانے کی فکر